محترم حاضرین، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم متفرق مسائل کو سمجھیں گے۔ ماشاءاللہ محلے کے بہت سارے نوجوانوں نے ایسے مسائل پوچھ کے رکھے ہیں شروع رمضان سے ہی، جن کا معلوم ہونا روزمرہ کے اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ان مسئلوں میں کنفیوز ہے، کشمکش میں ہے۔ کوئی کہتا ہے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے ویسا ہے۔ کہنے والے سب مفتیان کرام ہیں، مطلب مفتی فا سے نہیں، فا سے مفتی۔ تو اس کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے، بہت غور سے اور بہت سمجھ کر کے اس کو آج جانا ہے انشاءاللہ۔ بہت سارے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن روزمرہ کے کام کے مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو روزانہ جو بھی نماز پڑھنے آتا ہے اس کے ساتھ وہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن صحیح آدمی سے نہیں پوچھتے۔ تو اس کو ہم آج تفصیل سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک رکا رہے گا۔ راوی کہتے ہیں 40 سے مراد 40 دن ہے یا 40 سال ہے، مجھے نہیں پتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 40 تک رکا رہے گا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 40 منٹ تک بھی رکا رہا تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے سامنے سے گزرے تو نماز ہی کی حالت میں تم اس کو روکو اس طرح سے۔ اب جیسے یہاں سے گزر رہا ہے اپنے سامنے سے، اس کو روکا جائے۔ اگر نہیں رکتا تو جھگڑا کرو اس سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے دوستو، نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب اس کے اندر ہم یہ سمجھیں کہ سامنے سے گزرنے کا مطلب کیا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، سامنے سے گزرنے کا مطلب کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ گزرنے کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ہم کو سمجھنا ہے۔ اور سامنے کا مطلب کیا ہے کہ کتنا سامنے سے گزرے یا کتنا سامنے سے نہ گزرے۔ تو یہاں پر غلطی دونوں جانب سے ہوتی ہے۔ ایک تو گزرنے والے کی بھی غلطی ہوتی ہے اور ایک کھڑے ہونے والے کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ تو ہم شروع سے غلطی کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو نمازی کے لیے شریعت نے سترے کا حکم دیا ہے کہ کوئی بھی نمازی ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں۔ نمازی کی ذمہ داری ہے یہ کہ کسی ایسی جگہ پر وہ کھڑے نہ ہو کہ جو لوگوں کی گزرگاہ ہو۔ جیسے مسجد کے اندر بعض ہوشیار سمجھدار لوگ وہ بیت الخلاء کے سامنے نماز پڑھتے ہیں جمعہ کے دن۔ مسجد میں پہلا مالا ہے، دوسرا مالا ہے اور اوپر ٹیرس ہے۔ اتنی جگہ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں ہے، لیکن ان کو ریکارڈ بنانا ہے کہ ہم سب سے لاسٹ میں آئیں گے اور سب سے پہلے جائیں گے تو ہم کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ریکارڈ بن جائے گا ہمارا کہ جب امام صاحب سلام پھیرنے والے رہیں گے جب میں مسجد میں آؤں گا، اور بیت الخلاء کے سامنے ٹوائلٹ کے سامنے جو بچھی ہوئی ہے اس میں نہ جانے کتنی بدبو آتی ہوں گی اور کتنی گندگی وہاں ہوں گی، ادھر ہی نماز پڑھیں گے، اور جیسے امام صاحب سلام پھیریں گے ویسے پہلی فرصت میں باہر نکلیں گے۔ تو اب دوستو اس کے سامنے سے لوگ گزریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سب سے پہلے تو نمازی کی ذمہ داری ہے کہ کھڑا کہاں ہونا ہے۔ اچھا، روزمرہ کی بات، مثال کے طور پر ہماری نماز ہو گئی فرض نماز، تو ہم ایسی جگہ پر کھڑے رہے سنت ادا کرنے کے لیے کہ کسی کو حرج نہ ہو۔ اگر کسی کو ایمرجنسی میں جانا پڑے آگے سے تو آسانی سے جا سکتا ہو۔ تو اس کی کیا شکل ہے؟ اس کی شکل یہ ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے کھڑے ہیں، جیسے نماز ہو جاتی ہے تو لوگ تھوڑا بکھر کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم ایسی جگہ میں کھڑے رہے پیچھے والے کہ بالکل پیٹھ کے پیچھے نہ کھڑے رہیں، بلکہ تھوڑا سائڈ ہٹ کر کے کھڑے رہے تاکہ کسی کو جانا ہو تو آسانی سے جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم ایسے وقت میں مسجد میں حاضر ہوئے کہ نماز کا وقت نہیں ہے، وہ نماز پوری خالی ہے، مسجد پوری خالی ہے، پھر بھی ماشاءاللہ کچھ ہوشیار لوگ ایسے ہیں وہ جو دروازہ ہے نا وہ ادھر ہی کھڑے رہیں گے، پوری مسجد خالی ہے لیکن کھڑے کہاں رہیں گے؟ 2-3 جن وہ بالکل جو دروازہ پردہ لگا ہوا ہے وہیں پہ کھڑے رہیں گے کہ بس گزر کے دکھاؤ، چیلنج، گزریں گے تو گناہ ہوگا، یہ چیلنج ہے، گزر کے دکھاؤ۔ تو سب سے پہلی جو غلطی ہوتی ہے دوستو، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کھڑا کہاں ہو اس کو وہی نہیں پتہ، اور جان کے ایسی جگہ پہ کھڑا ہوتے جہاں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم جب بھی ایسے وقت میں جب مسجد خالی ہے تو بالکل ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں پر کسی کے گزرنے کا سوال ہی نہیں آتا، تو یہ مسئلہ ہی نہیں آئے گا۔ تو ایک تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والا کھڑا صحیح جگہ پر نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب بھی ایسے وقت میں وہ مسجد میں آتے تھے جس وقت نماز کا وقت نہیں ہے، مسجد خالی ہے، تو اس وقت وہ کوئی ستون وغیرہ تلاش کرتے تھے اور اس کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ اگر تم چاہے مسجد میں ہو یا مسجد کے علاوہ میں ہو،
तुम नमाज़ पढ़ते वक्त अपने सामने ऐसा इंतज़ाम करो कि उस सुतरे का इंतज़ाम करो। अगर कुछ ना मिले तो कम से कम अपने सामने एक लकीर मार दो। ये फुक़हा ने लिखा कि अगर कुछ ना मिले सामने रखने के लिए तो अपने आगे लकीर मारो। बाज़ सहाबा किराम का मामूल ये था कि जब सफ़र में हुआ करते थे तो वो अपने सामने ऊँट वगैरह को बिठा देते थे और उसकी आड़ में नमाज़ पढ़ते थे। तो सबसे पहले ये समझे दोस्तों, नमाज़ पढ़ने वाले की ज़िम्मेदारी है कि ऐसी जगह पर नमाज़ ना पढ़े कि उसके सामने से गुजरा जाए। अगर ये हो गया तो सब मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, अब अगर कभी ऐसा मौका आ ही गया, जैसे किसी ने बयान नहीं सुना कि किधर खड़ा होना है, वो खड़ा हो गया बेचारा, मालूम ही नहीं उसको, तो अब आगे से गुजरने वाले की क्या ज़िम्मेदारी है? तो अहनाफ के नज़दीक सबसे पहला ये मसला है कि अगर मस्जिद कबीर है, यानी बड़ी मस्जिद जिसको बोल सकते हैं, जिसकी बाज़ फ़ुक़हा ने, अहनाफ ही के फ़ुक़हा ने उसकी ये भी पैमाइश भी बताई 35 से 40 गज़ का एरिया हो, तो कम से कम 2 सफ़ के आगे से गुजरना है। अगर कोई रास्ता ही नहीं जाने का और कुछ इमरजेंसी है तो 2 सफ़ के आगे से गुजर सकते हैं। एहतियातन 3 सफ़ के आगे से गुजरे, एहतियातन 3 सफ़ के आगे से गुजर सकते हैं, उसमें गुनाह नहीं होगा। यह अहनाफ का मसलक है। दीगर अइम्मा का, जैसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि सुतरा किसको कहते हैं? उनके नज़दीक मुसल्ला भी सुतरा है। ये जो मुसल्ला है ना, एक जन की नमाज़ पढ़ने का एरिया, तो जो मुसल्ले की हद है यानी जो बॉर्डर है उसके आगे से बिंदास गुजर सकते, कोई मसला नहीं है, समझे? तो शवाफी का मसला ये है कि मुसल्ला है, लकीर है, उसके आगे से गुजर गए, कोई मसला नहीं है, गुजर सकते हैं। ना पढ़ने वाले को, नमाज़ पढ़ने वाले की गुनाह होगा और ना गुजरने वाले को गुनाह होगा। अच्छा, दूसरी बात, एक बहुत बड़ी गलत फहमी कि मिसाल के तौर पर कोई नमाजी के सामने से गुजरता है तो क्या नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज़ ख़त्म हो जाती है? नहीं, नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज़ पर कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ असर ये पड़ता है कि उसका ध्यान भटक जाएगा, भाई कौन गुजर गया सामने से, लेकिन नमाज उसकी ख़राब भी नहीं होगी और ख़त्म भी नहीं होगी, गुजरने वाले को गुनाह होगा। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक और दीगर अइम्मा के नज़दीक ये है कि अगर कोई बिल्कुल इस तरह मुसल्ले के अंदर से गुजर रहा है तो उसको रोका जाएगा। अब आगे दूसरे सबसे कोई गुजरा तो उसको क्या जाके रोकेगा? वो तो कबड्डी हो जाएगी, ये नमाज रहेगी कि दूसरे मुसल्ले से गुजर रहा है और उधर जाके रोक रहा है। ऐसा थोड़ी है, अपने सामने से गुजर रहा है तो ही रोके। एक मसला ये है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो मुसल्ला है ये भी सुतरा है, इसके सामने से गुजरे तो ना नमाजी को गुनाह होगा और ना गुजरने वाले को गुनाह होगा, नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमाम अहमद इब्न हंबल वगैरह जैसे गल्फ़ में जिनका मसला चलता है, उनके नज़दीक तो और थोड़ी सहूलत है। जैसे आपने उम्रा करने गए होंगे तो देखा होगा कि जो शुतरा लोग होते, पुलिस लोग होते, वो बिल्कुल सामने से गुजरते रहते हैं। तो इन्होंने एक शर्त लगाई कि अगर कोई सिक्योरिटी का मसला है या फिर इतनी लंबी सफ़े है कि सीधा निकलने का, सफ़े काट करके निकलने का कोई चांस ही नहीं है, तो इमाम अहमद इब्न हंबल वगैरह के नज़दीक क्या है कि सफ़ों में से भी गुजरा जा सकता है। तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है ये। अगर हम 2 चीज़ें समझ लें कि खड़े होने वाले को ये समझ में आ जाए कि खड़ा कहाँ होना है और गुजरने वाले को समझ में आए कि गुजरना कहाँ से है, तो मसला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, गुजरने से भी मुराद ये है कि ऐसा नमाजी खड़ा हुआ है तो उसके सामने से काट के गुजरने वाला मसला है। अगर मिसाल के तौर पर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमारे पीछे कोई शख्स खड़ा है और थोड़ा दाएँ बाएँ होकर खड़ा है और हम आसानी से कट मार करके निकल सकते हैं, तो इसकी भी गुंजाइश है। समझ में आ रही बात? तो कोई मसला नहीं है। ये चंद बातें थी जो मैंने समझा दी। अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आके पूछ सकता है। तो इस तरह से जो है हम इस बात की फ़िक्र करेंगे कि जहाँ पे खड़ा होना है वहीं पे खड़े रहेंगे तो मसले सब खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बाज़ लोग जो है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी का वज़ू टूट जाता है दौरान नमाज और जमात के आगे खड़ा रहता है वो, तो उसके लिए भी शरीयत ने गुंजाइश रखी है कि वो अपना वज़ू तोड़ा है, टूट गया है, तो वो नमाजियों से उबूर कर करके जा सकता है। बाद लोग जो पूरी नमाज़ मुकम्मल कर देते हैं, तो इस तरह से करना सही नहीं है। या तो हम अपनी जगह पर बैठ जाएं, वज़ू ख़त्म हो गया तो, या तो फिर किसी तरह से जब सजदे की हालत में लोग हो तो वहाँ से हम निकल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी सफ़े है, बहुत दूर तक सफ़े है और फिर निकलना मुश्किल हो जाए तो अपनी जगह पर बैठा रहें। तो एक मसला ये समझ में आ गया कि सामने से गुजरने का मतलब क्या है और इसमें क्या एहतियात करना चाहिए। दूसरा मसला जो आमतौर पर पूछा जाता है और बच्चों ने पूछा है, कुरान मजीद को क्या बग़ैर वज़ू के हाथ लगाया जा सकता है? यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, वो समझ लें। कुरान मजीद को बग़ैर वज़ू के हाथ तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर बग़ैर वज़ू के कोई शख्स कुरान मजीद जिसको याद है वो पढ़ना चाहता है, याद है उसको, हिफ्ज़ है, सूरह यासीन हिफ्ज़ है, तबारकल्लज़ी हिफ्ज़ है, बड़ी बड़ी सूरतें याद है उसको, तो वो बग़ैर वज़ू के पढ़ सकता है। पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। कोई सूरह फातिहा पढ़ रहा है बग़ैर वज़ू के, बग़ैर हाथ लगाए तो पढ़ सकता है। हाथ लगाना कुरान मजीद को नापाकी की हालत में और इसी तरह बग़ैर वज़ू के ये जायज़ नहीं है। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, कि इसको हाथ नहीं लगा सकते लेकिन वो लोग जो मुत्तहिर है, मुत्तहिर का मतलब यहाँ पर बावज़ू है। तो एक मसला ये भी समझ में आया कि बग़ैर वज़ू के पढ़ा तो जा सकता है लेकिन हाथ नहीं लगाया जा सकता। और अगर कोई नापाक है, यानी उसको एहतलाम हुआ है या फिर जनाबत का गुस्ल उस पर वाजिब हुआ है या कोई औरत का जो है माहवारी आई है, तो वो तिलावत की नियत से कुरान पढ़ भी नहीं सकते। नापाकी की हालत में कुरान पढ़ा भी नहीं जा सकता। हाथ लगाने का तो छोड़ दो, पढ़ा भी नहीं जा सकता जब तक कि वो पाकी हासिल ना कर ले। अलबत्ता जो दुआएं वगैरह है, सुबह शाम की दुआ वगैरह, वो नापाकी की हालत में पढ़ी जा सकती है, लेकिन तिलावत नहीं की जा सकती नापाकी की हालत में। दूसरी बात, नापाकी की वजह से नमाज़ को छोड़ना। बाद लोग जब उनसे कहा जाता है कि भाई चलो नमाज़ को, तो कहते हैं हम नापाक हैं,
ہم کیا ہے؟ ناپاک ہے. تو پہلی بات تو دوستو مسلمان اور ناپاک یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکی کو اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے. اب یہ ناپاک ہوا مطلب آدھا ایمان اس کا مکمل نہیں ہو پایا. اس لیے یہ کہنا کہ میں ناپاک ہوں یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے. آدمی اگر ناپاک ہے تو گھر سے باہر ہی نہ نکلے. اور اللہ نے اتنی آسانی کی ہے کہ ایک آدمی کہے کہ پانی نہیں گھر میں تو کیسے پاک ہو جاؤں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں تو تیمم کرو. اور تیمم کس سے کرو؟ تم کو جا کے مٹی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیوار پہ دھول ہے، دیوار پہ ہاتھ مار دیے تو بھی تیمم ہو جائے گا. کتنا آسان ہے. تو یہ کوئی شخص کہے کہ پانی نہیں تھا، میں بیمار تھا، ڈاکٹر نے پانی کو ہاتھ لگانے سے منع کیا، یہ کوئی عذر ہی نہیں ہے. تیمم بھی کر لے گا تو پاک ہو جائے گا. اگرچہ غسل کا تیمم ہو، غسل کا اور وضو کا تیمم سیم ہے. مٹی پر ہاتھ مارنا نیت کر کے، چہرے پر ہاتھ گھمانا اور دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ گھمانا ہو گیا غسل، اگر واقعی مجبوری ہے تو. ورنہ پانی تو ماشاءاللہ اپنے طرح ہی. تو ناپاک تو رہنا ہی نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے. تو یہی پوچھا گیا تھا کہ ناپاکی کی وجہ سے نماز چھوڑنا کیسا ہے؟ تو بالکل ناجائز ہے. اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور رات میں ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غسل کر کے سوئے، کم سے کم وضو کر کے سوئے، یہ سنت طریقہ ہے. اور اس بات کا اس کو امکان ہے کہ میں نماز کے لیے اٹھ جاؤں گا تو اس طرح کرے، ورنہ غسل کر کے ہی سوئے وہ. ایک چیز یہ ہے. اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں، بڑے بڑے مسئلے ہم لیں گے انشاءاللہ کہ رات کو ناخن کاٹنا کیسا ہے، وہ سب چیزیں بھی ہے. ایک مسئلہ یہاں پر قبرستان کا سمجھے، عام طور پر اس میں کوتاہی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم قبرستان گئے اور اس کے اندر جنازے کے ساتھ گئے تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک موٹی غلطی آپ کو بتا دو ایک دو. ہم جو ہے جب قبرستان میں پہنچتے ہیں تو دیدار کراتے ہیں، وہاں پہ میت کا کیا کرتے ہیں؟ دیدار کراتے ہیں. دیدار کا جو پورا جو کرانا ہے نا دوستو، وہ گھر ہی پہ کرانا چاہیے. کہاں پر کرانا چاہیے؟ جہاں پہ گھر کے سامنے ہم نے میت کو رکھا اور وہاں پر دیدار کرایا گیا. پہلی بات تو عورت کا دیدار عام طور پر نہیں کرایا جائے گا، کیونکہ سب اس کے لیے محرم نہیں ہے. تو کوئی عورت ہے تو اس کو صرف عورتیں آ کے اپنے گھر میں دیکھ لیں گی اور کافی ہے، اس کے بعد باہر اس کا دیدار نہیں کرایا جائے گا. بعض لوگ جو ہے اعلان کراتے ہیں باقاعدہ کہ خالہ جان کی میت تیار ہے، آ کے دیدار کرو، پھوپھی جان کی میت تیار ہے، دیدار کرو. تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں مرد ہے تو اس کا دیدار کیا جائے گا، لیکن ایک بار دیدار کی گنجائش ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس میں تاخیر مت کرو. جنازہ تیار ہو گیا، حضرت علی سے اللہ کے نبی کی وصیت تھی اور نصیحت تھی کہ علی جب جنازہ تیار ہو گیا تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اب دیدار ایک مرتبہ ہو گیا، اچھا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی باہر سے آ رہا ہے تو میت اٹھاؤ ہی مت، میت اٹھاؤ ہی مت. جب تک میت آنا جاوے، ہم اس کے لیے رکنے ہی والے قبرستان میں جا کے یا کہیں پہ اور رکنے والے ہیں تو ادھر پہ اس کے لیے رکو تاکہ پبلک کو بھی حرج نہ ہو. اچھا قبرستان میں گئے، اب دیدار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بعض لوگ قبرستان میں بھی دیدار کراتے ہیں، پھر قبر میں رکھنے کے بعد بھی چہرہ کھولتے، بھائی کوئی ہے کیا؟ ارے کوئی ہے کیا؟ ارے بولے کوئی نہیں ہے، جلدی کرو. تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. دیدار ایک مرتبہ گھر پہ کرائیں، قبرستان میں جا کے اور میت کے پاس جا کے کوئی مسئلہ نہیں. اب بولے کوئی باہر سے دبئی سے آ رہا ہے تو رکاؤ نا دبئی والے کے لیے، ادھر ہی رکاؤ گھر کے اندر، بعد میں دیکھیں گے لے کے جائیں گے میت کو. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب تمام چیزیں کی جاتی ہے، میت کو رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر برگے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، چٹائی وغیرہ ڈال دی جاتی ہے، تو ایک کل کی مٹی کا جو ہے گھمیلا گھومتا ہے. بولے کل کی مٹی کا گھمیلا گھماؤ. اب جو ہے وہ گھمیلا گھماتے سب، لے بھائی تو بھی لے، تو بھی لے، تو بھی لے، سب. اب اس کے اندر ایسی مٹی ڈالتے ہیں اوپر سے جاتا ہے گھمیلا، تو کبھی کبھی تو گھمیلا ہٹ جاتا ہے، سامنے والے کے سر پہ مٹی ہو جاتی ہے. تو بھائی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مٹی ڈالنا ہے گھمیلے کو نہیں، مٹی ڈالنا ہے قبر کو. ہم سمجھ رہے ہیں مٹی ڈال کے گھمیلے کو کافی ہو جائے گا، وہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ گھمیلے کو مٹی ڈال رہے ہیں. کل کی مٹی کہاں سے آیا پتہ نہیں، اللہ بہتر جانے. تو اس طرح سے دوستو صحیح نہیں ہے. ہم انتظار کریں، اگر ہم کو گھائی ہے تو نکل جائے، کچھ کام ہے تو نکل جائے، کوئی فرض تھوڑی مٹی ڈالنا ہے. ادھر کافی لوگ ہیں مٹی ڈالنے کے لیے، اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم رکے. اچھا دوسری بات، مٹی ڈالنے کی اتنی گھائی ہوتی ہے کہ ایک آدمی بندہ ابھی تک اندر ہی ہوتا ہے جو سیٹ کرنے گیا تھا پورا. اب جیسے معلوم پڑا کہ پہلی مٹی مجھے ڈالنی، وہ نکلنے بھی نہیں دیتے، اس میں مٹی ڈال دیتے ہیں. مطلب ایک کی جگہ پہ دو، ایک پہ ایک فری. ایسا نہ کریں. اطمینان کے ساتھ جب ہو جاوے سب، اطمینان کے ساتھ مٹی ڈالیں، اور مٹی ڈالنے میں جو ہے دوسروں کو بھی جو ہے موقع دیں، اور دعا کا بھی اہتمام کریں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور پھر قبر کو جو ہے بالکل ایک لیول میں بنا کر کے، تھوڑی اوپر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے اندر کیا کریں، لیول کر کے پانی وغیرہ کر کے وہاں پر کھڑے رہیں. جو جتنا قریبی تھا، دوست تھا، بھائی تھا، رشتہ دار تھے، ان کی ذمہ داری کہ وہاں پر کھڑے ہو. بعض روایت میں آئے کہ اتنی دیر وہاں پہ کھڑا ہونا ہے اور مردے کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی ہو، کیونکہ جیسے ہی قبر کو صحیح کیا جاتا ہے تو فرشتے وہاں پر آ جاتے ہیں. تو ان کے لیے اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرما، اس کو سوال جواب میں آسانی عطا فرما. اور وہاں پر اگر کچھ قرآن مجید پڑھا جائے تو بھی بہتر ہے. تو یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے تمام لوگوں کو روکنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو ان چند باتوں کا انشاءاللہ خیال رکھیں. اور ایک چیز اور کہ جب ہم قبرستان جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں تو جنازے کے اندر کوئی خاص ذکر منقول نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کلمہ شہادت زور سے بولتے ہیں. تو کوئی خاص ذکر جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے منقول نہیں ہے، بلکہ ہم جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اللہ کے ذکر کے اندر متوجہ رہے، اللہ کی طرف، کسی سے کوئی فضول بات نہ کرے. آج کل تو عجیب باتیں ہوتی ہیں. ایک صحابی کے پاس ایک شخص جنازے میں تھے، آیا کہنے لگا کس کا جنازہ ہے؟ بولے تیرا جنازہ ہے. پھر کہنے لگے اگر تجھے برا لگتا ہے تو میرا جنازہ ہے.
ارے جنازہ کس کا بھی ہو، جنازے کو دیکھ کے آخرت کو یاد کر، ایسا سوچ کہ بھائی یہ جنازہ میرا بھی ہو سکتا تھا اور میرا بھی ہونے والا ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہاں وہاں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اب قبرستان میں بھی جا کے بعض لوگ تدفین کا عمل چلتا رہتا ہے اور عجیب ہنسی مذاق اور سب کھیل چالو رہتے ہیں، تو ہم جنازے وغیرہ میں شریک ہو، قبرستان میں جائیں تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم کو اللہ کی آخرت کی یاد ہماری تازہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے کل موقع دیا تو کل بھی ایسی کچھ متفرق مسائل جو عام طور پر ہم کو پتہ نہیں ہوتے اس کو لیں گے، بہت سارے کم سے کم 20-25 مسئلے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔